الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام علماء کرام اور بہت ہی قدر و محبت کے لائق میرے بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور بہنوں اور بیٹیوں، بہت ہی شکر گزار ہوں میں محترم المقام اور اس اجلاس کے صدر مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب کا اور عمرہ کے بہت فعال اور متحرک نوجوانوں کا، جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں میری گزارش پر یہ محفل منعقد کی، اور آپ سب کا بھی کہ جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا اور اپنا وقت نکال کر یہاں آئے۔ اللہ کرے کہ کچھ مفید باتیں بہت کم وقت میں، بہت سادہ لفظوں میں اور صحیح نیت کے ساتھ میں آپ سے کر سکوں۔ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اس اجلاس کا کیا عنوان رکھا جائے، تو میں نے یہی مشورہ دیا کہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے نام ایک دردمند کا پیغام۔ میں پہلے اپنی قوم کے نوجوانوں، اپنی قوم کے افراد، مردوں، عورتوں اور خصوصاً نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے دو تین بہت اہم باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو صرف اپنے لیے گزرتی ہے،
صرف اپنے کیریئر کی فکر، اپنی لذتوں کی فکر، اپنی ذاتی تمناؤں کے پورا ہونے کی فکر، اور آج کل اسی زندگی کا رواج عام ہو گیا ہے۔ یہ بہت ہی گھٹیا طرز زندگی ہے۔ ایسی زندگی گزارنے والے یا گزارنے والی کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ ایسی زندگی گزارنے والا یا گزارنے والی کوئی اچھی یاد یا مفید یادگار چھوڑ کر دنیا سے نہیں جاتا۔ اکثر تو ایسے لوگوں کی تمنائیں اور خواہشیں کبھی پوری ہی نہیں ہو پاتی۔ ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ حسرت رہتی ہے، گھٹن رہتی ہے، مایوسی رہتی ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے۔ ایسا انسان روحانی اور حقیقی خوشی سے محروم زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جو زندگی صرف اپنے لیے گزرتی ہے، اسی زندگی والے کے اندر تکبر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کنجوسی کی بیماری ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بیچ میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں میں انتشار ہوتا ہے۔ جو ساس صرف اپنے ہی لیے سوچتی ہو، اس کے اور اس کی بہو کے تعلقات کبھی اچھے نہیں ہوتے۔ جو بہو صرف اپنے لیے سوچتی ہے، وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتی، اس کے گھر میں خوشیوں کا ماحول نہیں رہتا۔ جو اولادیں صرف اپنے لیے سوچتی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو اولادیں خوش نہیں رکھ پاتی، وہ اپنے والدین کے لیے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن پاتی۔ سب سے زیادہ خوش وہ رہتا ہے اور وہ رہتی ہے جس نے دوسروں کے لیے جینے کا فن سیکھ لیا، جس کے دل میں کشادگی ہو، جس کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہوں، جس کے اندر برداشت کی عادت ہو، معاف کر دینے کی خصلت ہو، جس کے دل میں کسی سے غصہ اور کینہ کبھی رہتا ہی نہ ہو۔ ایسے مرد اور ایسی عورت دنیا ہی میں جنت کا مزہ چکھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ غریب ہوں تب بھی ان کو دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی زندگی کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لن يدخل جنت الآخرہ، کہ اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوتی ہے، جو اس دنیا کی جنت میں نہیں گیا وہ آخرت والی جنت میں بھی نہیں جا پایا۔ یہ بہت اہم بات ہے،
مجھے نہیں معلوم کہ میں کم وقت میں اس کی صحیح تشریح کر پاؤں گا یا نہیں، اور آپ اس ارشاد گرامی کا صحیح مطلب سمجھ پائیں گے یا نہیں۔ دنیا کی زندگی کے اندر بھی ایک جنت ہوتی ہے، وہ گھر جس گھر کے لوگ اخلاق والے ہوں، درد دل والے ہوں، دوسروں کو بھی خوش دیکھنا چاہتے ہوں اپنی طرح، بلکہ وہ دوسروں کو خوش دیکھ کر زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، جو خاندان میں جوڑ بنائے رکھتے ہیں، کسی کو ناراض نہ ہونے دیں، جو اسلامی تہذیب پر عمل کرتے ہیں، واقعی رب کعبہ کی قسم وہ دنیا میں غربت کے باوجود، بیماری کے باوجود، مفلسی کے باوجود وہ دنیا میں جنت کا مزہ جیتے ہوئے، جنت کا مزہ لوٹتے ہوئے جیتے ہیں۔ تو جو ایک پیغام میں بہت محبت اور قدر و احترام کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ خدا کے بندوں اور بندیوں، اللہ کے واسطے پورے اسلام کو سمجھ کر پورے اسلام پر عمل کرو۔ صرف کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی یہ اسلام نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک ہے مذہب، ایک ہے تہذیب۔ آج ہمارے بہت سے مسلمانوں نے مذہب کے اعتبار سے تو تھوڑا بہت وہ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، فرض ہوتا ہے تو حج کرنے جاتے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام ایک مکمل تہذیب ہے۔ کیسے چلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے گھر سے نکلنا ہے، کیسے گھر میں آنا ہے، محفل میں کیسے بیٹھنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں پر کیسے پیار کی برسانی ہے، حیا، پاکدامنی، نگاہوں پر قابو، جذبات پر قابو، وقت کا صحیح استعمال، وعدہ پورا کرنا، ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنا، صاف ستھرا رہنا، گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنا، سڑک پر کیسے چلنا، سب کچھ اسلام کے اندر ہے۔ قرآن نے تو یہ تک کہہ دیا کہ زیادہ زور کی آواز میں مت بولا کرو، آواز کو بھی ہلکا رکھو۔ قرآن نے یہ بھی سکھایا کہ جب تم چلو تو وہ چال باوقار ہو۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، گھر کے اندر خوشیوں کا ماحول۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور 1-2 سال کے مطالعے اور جستجو کے بعد میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہنی شروع کی کہ 1.25 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام اور صحابیات، لیکن ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ کسی صحابی کے گھر میں ساس اور بہو میں ایک بار بھی جھگڑا ہوا ہو۔ ایک واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں کسی نند اور بھاوج کے درمیان
کوئی دوری پیدا ہو. دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ نند اور بابج نہیں، یہ دو سہیلیاں ہیں جو شاید بہت مدت کے بعد ملی ہیں، اس لیے اتنے کھلکھلا کر ہنس رہی ہیں، اس قدر محبتوں کا اظہار کر رہی ہیں. اہمیت کے ساتھ اللہ کے واسطے میرے اس جملے کو سنیے گا. دنیا کی قومیں مسلمانوں کی نماز کو دیکھ کر اسلام نہیں لائیں تھیں. دنیا کی قومیں مسلمانوں کے روزے کو دیکھ کر اسلام نہیں لائیں تھیں. دنیا کی قومیں مسلمانوں کے حج اور عمروں کو دیکھ کر اسلام نہیں لائیں تھیں. دنیا کی قومیں مسلمانوں کی صفائی ستھرائی کو، ان کے ڈسپلن کو، ان کی لائف اسٹائل کو، ان کی سخاوت کو، ان کی ہمدردی کو، ان کی محبتوں کو، ان کی غریب پروری کو، ان کی حیا اور شرم کو، ان کے نوجوانوں کی جھکی ہوئی نگاہوں کو، ان کا اپنے وقت کے بچانے کے سلیقے کو، اور اس جیسی سینکڑوں خوبیوں کو دیکھ کر دنیا کی قومیں اسلام پر ٹوٹ پڑی تھی. عبادتیں وہاں بھی تھیں، عبادت خانے وہاں بھی تھے، چرچز ان کے پاس بھی تھے، دینی مدرسے ان کے پاس بھی تھے، شرعی عدالتیں بھی ان کے پاس تھیں، فتوے دینے والے مفتی اور علماء بھی یہودیوں اور نصارہ کے پاس تھے. وہ تو کچھ اور دیکھ کر اسلام انہوں نے اوپر لپکے تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ کوئی دکاندار کبھی کسی کسٹمر کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی چیزوں کی قیمت کو بڑھا کر کسی کی کچھ لوٹتا نہیں. شرافت ہے، ایمانداری ہے، دیانتداری ہے. ہزاروں لڑکیاں ان کے سامنے سے گزر جائیں مگر نوجوان کی نظر کبھی ان کے اوپر نہیں پڑتی. یہ دیکھ کر لوگ اسلام پر آئے تھے. ان کی عدالتیں جس طرح انصاف کرتی تھیں، جو جوڈیشل سسٹم تھا، جو ان کے یہاں بلا کسی تفریق کے کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، سب کے ساتھ انصاف، سب کی خیر خواہی. جن ملکوں میں رہتے تھے مسلمان، ان ملکوں کی ترقی اور خوشحالی کی تمنا، اس میں ان کا کنٹریبیوشن، یہ دیکھ کر قوم اسلام میں آتی تھی. ایک صحابی سفر میں نکلے اور کوئی اور نہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ خلیفہ راشد تھے، اس دور میں وہ ایک سفر میں نکلے اور احتیاطاً انہوں نے اپنے ساتھ وہ لوہے کا ایک لباس جو جسم کو پروٹیکٹ کرتا تھا کسی حملے سے، وہ بھی ساتھ میں لے لیا، جس کو زرہ بولتے ہیں. راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے تھک گئے تھے تو کوئی سائے دار جگہ ملی ہوگی، وہاں آرام کے لیے لیٹ گئے. سیدنا علی کے ساتھ اس وقت سفر میں دو لوگ تھے، ایک ان کے صاحبزادے سیدنا حسن اور ایک ان کے خادم، بس دو لوگ تھے. ایک یہودی
بہت خاموشی کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا کسی خاص ارادے سے. تھوڑے آرام کے لیے لیٹے سیدنا علی. آنکھ لگ گئی. اس یہودی نے چپکے سے ہاتھ صاف کیا اور وہ قیمتی لوہے کا لباس، پروٹیکٹیو گیئر، وہ لے کے بھاگا. کوشش کی سیدنا حسن وغیرہ نے، جب ان کی آنکھ کھل گئی انہوں نے دیکھ لیا کہ کسی طرح اس کو پکڑیں، لیکن کامیاب نہیں. اب پوری آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرتے تھے سیدنا علی. وہ کچھ بھی حکم جاری کر سکتے تھے اور اس کو گرفتار کروا سکتے تھے، لیکن یہ لیگل پروسیس نہیں تھا. یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا، جو اسلامی تہذیب میں پسندیدہ اور جائز نہیں ہے. تو آپ نے عدالت میں ایک کمپلینٹ لانچ کی، ایک شکایت درج کی کہ فلاں شخص میری ایک چیز، قیمتی چیز لے کر غائب ہوا ہے. عدالت میں جج کون تھے؟ پورے عالم اسلام کے چیف جسٹس شریح نام تھا. حضرت علی ہی کے شاگرد تھے. حضرت علی ہی نے ان کو اسلامی قانون کا ماہر بنایا تھا اور پھر اتنے بڑے عہدے کی ذمہ داری ان کو دی تھی. ان کی عدالت نے کیس دائر کیا، مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی. جسٹس شریح نے، قاضی شریح نے مدعی حضرت علی سے اسلامی قانون کے مطابق یہ پوچھا کہ آپ نے یہ الزام لگایا ہے، دعویٰ کیا ہے فلاں شخص کے خلاف کہ اس نے آپ کی زرہ چرائی ہے، تو اس کے سلسلے میں کوئی گواہ لائیے. حضرت علی نے اشارہ کیا اپنے بیٹے حضرت حسن کو. حضرت حسن کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا عدالت کے جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے مطابق کہ میرا نام حسن ہے، میں حسن ابن علی ہوں، میں اس سفر میں ساتھ تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس شخص نے جو ایکیوز تھا اس نے میرے والد کی زرہ چرائی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں چشمدید گواہ. جج صاحب نے پوری گواہی سنی اور اس کے بعد کہا کہ اسلامی قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، لہذا آپ کی گواہی کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. حضرت علی سے کہا کوئی دوسرا گواہ ہو تو پیش کریں. سفر میں دوسرے حضرت علی کا جو خادم تھے وہ ساتھ تھے. ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم بھی ساتھ تھے، تم نے بھی دیکھا، تم نے بھی جو دیکھا اس کی گواہی دو. چنانچہ حضرت علی کے خادم اور غلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا. تعارف کرانے کے بعد گواہی دی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فلاں جگہ پر یہ وقت تھا، اس شخص نے حضرت علی کی وہ چیز اٹھائی اور لے کر بھاگا. جج نے جواب دیا کہ غلام کی گواہی اپنے مالک کے حق میں قبول نہیں کی جاتی اسلامی قانون کے مطابق، لہذا آپ کی گواہی بھی میں ریجیکٹ کرتا ہوں. حضرت علی سے کہا کہ اور کوئی گواہ ہو تو پیش کریں.
حضرت علی نے کہا کہ اس وقت میرے ساتھ سفر میں صرف یہی دو لوگ تھے، میں کوئی اور گواہ نہیں پیش کر سکتا۔ اب اسلامی جو تہذیب ہے، اسلامی جو شریعت ہے، اسلامی جو قانون ہے، اس کے مطابق اب یہ پروسیس یہاں مکمل ہوا۔ اب جج نے اکیوز سے کہا، ملزم سے کہا، اس یہودی سے، کہ اسلامی قانون کے مطابق تم کیا قسم کھا کر کہہ سکتے ہو، حلف کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہو کہ یہ الزام جھوٹا ہے اور یہ زنا تمہاری ہے، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ شاید وہ زندگی میں 50 بار جھوٹی قسم کھا چکا ہوگا، تو اس نے فوراً جھوٹی قسم کھائی اور قسم کھا کر کہا کہ یہ زنا میری ہے، اس کا علی سے کیا تعلق؟ یہ شکایت، یہ الزام، یہ دعویٰ بالکل جھوٹا۔ اب مقدمے کا پروسیس پورا ہو گیا، حضرت علی قاضی نے، جج نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زنا اس یہودی کی ہے، اور یہودی سے کہا تم زنا لو اور جاؤ، یہ تمہاری ملکیت ہے۔ علی کا الزام ثابت نہیں ہو سکا، علی کی درخواست خارج۔ حضرت علی کون؟ خلیفہ راشد۔ قاضی شریح کون؟ حضرت علی کے شاگرد، انہی کے اپوائنٹ کیے ہوئے جج۔ جب مقدمے کی کارروائی ختم ہوئی تو قاضی شریح جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھ کر آئے اور حضرت علی کو سلام کیا، مصافحہ کیا۔ اب عدالت تو تھی نہیں۔ حضرت علی نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا شریح مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ حضرت شریح ڈر گئے، گھبرا گئے حضرت شریح کہ میں نے تو آپ کے سکھائے ہوئے، قرآن و رسول اللہ کے سکھائے ہوئے انصاف کے اصولوں کے مطابق میں نے مقدمے کی سماعت کی اور فیصلہ کیا، پھر مجھ سے کیا غلطی ہوئی بتائیے مجھے۔ میرے عزیز نوجوانوں، غور سے سنو۔ حضرت علی نے کہا دیکھو تم سے غلطی کیا ہوئی میں بتاتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ عربوں میں ایک رواج یہ ہے کہ جب کسی انسان کو ذرا بڑی اعزاز اور عزت کے ساتھ بلاتے ہیں تو اس کے نام سے نہیں، کنیت سے بلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے عرب دوست مجھے، میرے بیٹے کا نام بلال ہے، تو میرے عرب ساتھی عربوں کے رواج کے مطابق آج بھی جو مجھے فون کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ ابو بلال کہتے ہیں، وہ میرا نام نہیں لیتے۔ یہ عربوں میں آج تک یہ بات زندہ ہے۔ ابو ہریرہ یہ ان کا اصلی نام نہیں تھا، ان کا اصلی نام عبد الرحمن تھا، لیکن محبت کی وجہ سے ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔ تو عربوں میں یہ کلچر تھا اور آج بھی ہے۔ حضرت علی نے شکایت کی کہ دیکھو تم نے جب میرا نام پکارا کہ مدعی حاضر ہوں تو تم نے علی کہہ کر مجھے نہیں پکارا، ابو الحسن کہہ کر تم نے مجھ کو پکارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مقدمے کے دونوں فریقوں کا ساتھ ایک سا معاملہ نہیں کیا۔ مجھے تم نے زیادہ عزت دی، اس کو تم نے کم عزت دی۔ یہ اسلامی تہذیب کے مطابق نہیں ہے، اور مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی شریح کہ تم یہ ناانصافی کرو گے۔ شریح کی، جسٹس شریح کی جان میں جان آئی، انہوں نے معافی مانگی اور کہا میں کیا کروں، میں تو آپ کا چھوٹا سا شاگرد ہوں، آپ کو دیکھتے ہی میرے دل میں وہ ادب آ گیا اور میری زبان سے بے اختیار وہ نام نکل گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب آگے سنو، جو اس وقت کا ماحول ہے ظلم کا، ناانصافی کا، یہاں تک کہ عدالتوں کو بھی جو رویہ ہو گیا، میڈیا کا جو رویہ ہو گیا،
اس پس منظر میں نوجوانوں کو سے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ہے کیا۔ جب حضرت علی اس کمرے عدالت سے باہر نکلے تو یہودی باہر کھڑا ملا۔ حضرت علی نے اس سے بڑے بے تکلف انداز سے کہا، زیمر اب جاؤ تم، زیمر نام تھا اس کا، زیمر جاؤ تم، اب مت ڈرو، عدالت کا فیصلہ ہو گیا، یہ زرا اب تمہاری ہے، جاؤ استعمال کرو۔ زیمر نے کہا کہ علی میری پوری بات سنیے، میں چور نہیں ہوں، میں نے کبھی زندگی میں چوری کا کام نہیں کیا۔ ہماری مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے چوتھے جو خلیفہ ہوں گے ان کے زمانے میں یہ واقعات بھی پیش آئیں گے کہ ان کی دشمن قوم کا ایک فرد ایک جھوٹ بولے گا، غلط حرکت کرے گا، اور وہ خلیفہ ہونے کے باوجود ڈائریکٹ قانونی ایکشن نہیں لیں گے، بلکہ قانون کے مطابق عدالت کی طرف جائیں گے اور عدالت ان کے خلاف فیصلہ کر دے گی، دشمن قوم کے فرد کے حق میں فیصلہ کر دے گی۔ مگر وہ چوتھا خلیفہ اس قدر انصاف والا ہوگا، قانون پر عمل کرنے والا ہوگا کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے عدالت کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دے گا۔ میں نے یہ سارا ڈرامہ آج اس لیے رچا، میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ وہی علامت تمہارے اندر موجود ہے کہ نہیں، اور میں نے دیکھ لیا کہ 100% وہ علامت جو ہماری مذہبی کتابوں میں چوتھے خلیفہ کے بارے میں لکھی ہوئی ہے وہ ہم نے آپ کے اندر پائی۔ میں نے یہ سب ڈرامہ رچا تھا، یہ زرا بھی آپ کی ہے اور میں بھی آپ کا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا۔ یہ ہے اسلام کے پھیلنے کا سبب، اور ایسے 20 واقعات تو میں ابھی سنا سکتا ہوں گے، ہزاروں واقعات۔ دنیا کی دوسری قوموں کے لوگ، قوموں کے حکمران خوبصورت لڑکیوں کو اڑیا لباس میں کھڑا کر دیتے تھے اور وہ میوزک بجاتی تھی، ڈانس کرتی تھی، اور پورے ہزاروں نوجوان ان کے سامنے سے گزرتے تھے اور وہ حکمران یہ چیک کرتے تھے کہ اگر ان نوجوانوں نے ان لڑکیوں کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس رسول کو یہ اپنا رسول بتاتے ہیں وہ صحیح رسول نہیں، جھوٹا رسول ہے۔ اور اگر یہ لڑکے نوجوان گزر گئے اور کسی نے کوئی بد نظری نہیں کی، کسی کی نگاہیں نہیں اٹھی، تو حکمراں اور ان کی فوجیں صرف یہ دیکھ کر اسلام قبول کرتے۔ ٹوپی کرتے وہ اسلام نہیں کہتے۔ آپ نماز پڑھتے ہو مسجد میں جا کر، آپ حج اور عمرے کرتے ہو مکہ مدینے جا کر، وہاں کوئی غیر مسلم نہیں جاتا۔ لیکن آپ اور ہماری اس دور کے مسلمانوں کی، خصوصاً نئی نسل کی، وہ چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں، سب سے بڑی غلطی یہ ہے، اور اسلام پر ان کا ظلم یہ ہے کہ وہ تھوڑے بہت مذہب پر تو عمل کرتے ہیں لیکن اسلامی تہذیب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جس طرح کی شادیاں آج کے 95 اور 99% مسلمان گھروں میں ہوتی ہیں، میں صاف کہتا ہوں ان شادیوں کا اسلام سے کوئی تعلق۔ وہ غیر اسلامی شادیاں، جس شادی میں فضول خرچی ہو، جس شادی میں دکھاوا ہو، جس شادی میں بے حد زیادہ شو بازی ہو، غریبوں کا دل دب جائے اس شادی کو دیکھ کر، بارات گزر رہی ہو اور کسی غریب گھر کے سامنے سے گزرے اور اس غریب گھر کی بیٹی تکیے میں منہ چھپا کر روئے،
کاش میرے باپ کے پاس بھی کچھ پیسے ہوتے، کاش میرے باپ کا انتقال نہ ہوتا، کاش میری امی بیوہ نہ ہوتی، کاش میں یتیم نہ ہوتی، تو میری بھی شادی دھوم دھڑکے سے ہوتی۔ اب کون مجھے پوچھے گا؟ اگر اس لڑکی کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا تو صاف سن لو، اسی وقت اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، لکھ دو اس شادی میں پھوٹ پڑ کر رہے گی، میاں بیوی میں تفرقہ مچے گا، جھگڑا ہوگا، طلاق کی نوبت آئے گی، تماشے ہوں گے، مقدمات چلیں گے۔ اب ہزاروں بزرگوں سے آپ تعویذ لکھوا کر لے آؤ، میاں بیوی کے درمیان جوڑ نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ یہ توڑ کسی تعویذ کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوا، یہ اسلامی تہذیب کے خلاف شادی کرنے کی نحوست سے اللہ کے غصے کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ میرے عزیز نوجوانوں، بچیوں اور بچوں، نئے سرے سے اسلام کو سمجھو۔ یہ کافی نہیں ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، ایمان والے بنو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک طرف قرآن مان رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو، لیکن دوسری طرف قرآن مطالبہ کر رہا ہے تبھی تمہارے ایمان میں بہت کمزوری ہے، اس کمی کو پورا کرو۔ ایک فیصلہ کن وقت آ چکا ہے، میں یہ بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ باتیں جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں ان کو دہرانے کے لیے میں نہیں آیا۔ یاد رکھیں، کفر اور اسلام کے درمیان، ظلم اور انصاف کے درمیان جو معرکہ اور جو جنگ حضرت آدم و ابلیس کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، وہ لڑائی کفر و اسلام کے درمیان، ظلم اور انصاف کے درمیان، وہ لڑائی اپنے فیصلہ کن اسٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ میں اس کی باخبر کرنے آیا۔ میں نے اپنی زندگی کے 50-55 سال اپنے مالک کی توفیق سے اور اپنی والدہ اور اپنے والد کی تربیت کے نتیجے میں پڑھنے میں اور مطالعے میں لگائے ہیں۔ میں اس مطالعے کی روشنی میں قسم کھا کر کہنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ بہت دن زیادہ دنیا کی زندگی کے باقی نہیں ہیں، آخری اسٹیج آ گیا ہے، اور اس آخری اسٹیج میں کیا ہوگا یاد رکھنا، ایک جملہ میرا یاد رکھنا، جب انصاف کا غلبہ قریب آنے والا ہوتا ہے، جب حق کا غلبہ قریب آنے والا ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت چھٹائی ہوتی ہے۔ وہ بات جو شروع میں اپنے مختصر خطاب میں مولانا سلامت اللہ صاحب نے فرمائی تھی، اس میں وہ بات، اسی کو میں ذرا اور صاف کر کے عرض کر رہا ہوں کہ وہ چھٹائی کا وقت ہوتا ہے، جو آخری فیصلہ کن اسٹیج آتا ہے، جب غلبہ حق کا وقت قریب آتا ہے۔ اس سے پہلے تک مسلمان سچے جھوٹے مومن منافق ادھورے پورے وہ سب ملے جلے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی منافق دیکھنے میں بہت زیادہ دیندار نظر آتا ہے، لیکن جب حق کے غلبے کا وقت قریب آنا شروع ہوتا ہے تو منافق اور مومن یہ دونوں الگ کر دیے جاتے ہیں۔ تھوڑی تعداد، پھر کہتا ہوں تھوڑی تعداد اصلی سچے پکے ایمان والوں کی الگ کر دی جاتی ہے، بہت کم ہوتے ہیں، اور اکثریت مسلمان مردوں اور عورتوں کی جو اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں
وہ منافق ہوتے ہیں وہ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ الگ کیسے ہوں گے؟ یہ الگ ہونے ہی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ظالم طاقت بہت زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑے۔ تو جب ظلم بڑھتا ہے تو اس وقت جو جمتے ہیں اسلام پر اور ایمان پر اور اسلامی تہذیب پر اور حق کی گواہی پر، جو ایمان کا سودا نہیں کرتے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو سچے ایمان والے اور ایمان والیاں ہوتے ہیں۔ اور باقی جب ظلم آگے بڑھتا ہے تو سودا کرتے ہیں لوگ، مرتد ہونے لگتا ہے مسلمان، شرک کے نعرے لگانے لگتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے اور دھمکایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ نعرہ لگاؤ، اور وہ یہ نعرہ لگا کر اپنی جان بچا لیتا ہے۔ یہ اسٹیج شروع ہو چکا ہے اور تیزی کے ساتھ یہ اگلے کچھ دنوں میں آگے بڑھے گا۔ یہ وقت ہے آگاہ کرنے کا۔ میں اپنے آپ کو بھی آگاہ کر رہا ہوں اور تم سب سے اپنے لیے استقامت کی دعا کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کس وقت میرے قدم ڈگمگا جائیں، پتہ نہیں کس وقت کسی دباؤ کے تحت، کسی پریشر کے تحت، کسی دھمکی سے ڈر کر، ہتھکڑیوں سے ڈر کر، جیل سے ڈر کر، کسی اور تکلیف سے ڈر کر میں ایمان کا سودا نہ کر بیٹھوں۔ میرے لیے دعا کرو، دعا کے ذریعے میری مدد کرو، اپنے لیے سب لوگ دعا کرو، پوری امت کے لیے دعا کرو۔ ہر لڑکی مسکان نہیں ہوا کرتی، ہزاروں لڑکیاں حجاب چھوڑ بیٹھی، بے پردہ ہو گئی، بے شرم و حیا ہو گئی، لیکن انہی لڑکیوں میں سے کوئی ایک لڑکی سینکڑوں گنڈوں کے درمیان پورے حجاب کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے، میں یہ بات 25-30 سال سے کہہ رہا ہوں اور لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے اس بات کو کہ یہ انسان کیا کہہ رہا ہے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے۔ میری عزیز بیٹیوں، میں نہایت محبت کے ساتھ تم سے کہہ رہا ہوں، یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ غفلت کا زمانہ نہیں ہے۔ کس وقت میرا یا تمہارا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے کچھ کہا نہیں جاتا۔ روزانہ مرتد ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ میری بچیوں، کیا تم آسانی سے سن پاؤ گی یہ خبر کہ ایک لڑکی جس نے قرآن حفظ کیا، جو حافظ قرآن بنی، وہ ایک مندر میں جا کر اس نے اپنا دھرم بدلا اور مندر سے نکل کر باہر آ کر میڈیا پر کہا کہ میں آج اپنا دھرم بدل کر آئی ہوں اور میں یہ سنکلپ لے کے آئی ہوں کہ کم سے کم 15,000 مسلمان لڑکیوں کا دھرم پریورتن کر کے رہوں۔ یہ وہ دور، ماں باپ سب سے بڑے مجرم ہیں جو اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، ان کے ایمان کو پختہ نہیں کر رہے، ان کو گھر میں لے کر بیٹھ کر ان کو اسلام حقیقت سمجھا نہیں رہے۔ باپ گھر میں دیر سے آتا ہے، 1 بجے 2 بجے 12 بجے رات کو۔ مردوں کے گھر میں واپس آنے کا کلچر مسلمانوں میں اور ممرہ جیسی بستیوں میں عام، تب تک بچے اور بچیاں سو چکے ہوتے ہیں۔ صبح کو بچوں اور بچیاں اسکول چلے جاتے ہیں، باپ کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ ماں ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، نہ ماں کو معلومات ہے، نہ ماں کے سینے میں درد ہے، نہ ماں کو اس کی فکر ہے کہ میرے بچہ کہیں جہنمی نہ بن جائے۔ اللہ کے بندو، ابھی بھی جاگنے کا وقت نہیں آیا، ابھی بھی وہی غفلت۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد شہر میں مسلمانوں کے ایک گھر میں ایک شادی ہوئی۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے۔ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ لعنت نہ بھیجو، اس لیے ہم لعنت نہیں بھیجتے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کرے اور ہدایت دے۔ لیکن آگے سنو، جس باپ نے
اپنی بیٹی کی شادی میں دکھاوے کے لیے 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اسی باپ نے اپنی فیکٹری میں جو مسجد بنائی تھی، اس مسجد کے امام کی بیوی بیمار ہو گئی۔ وہ بیچارہ اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے 8 دن کی چھٹی لے کر گیا۔ بیوی زیادہ بیمار تھی، اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ اس کو 8 دن سے کچھ دن زیادہ لگ گئے، شاید وہ 8 دن کے بجائے 10-15 دن کے بعد وہ امام صاحب واپس آ پائے۔ اب جب امام واپس آئے تو اسی باپ نے، جس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے تھے، اسی ظالم باپ نے اپنی مسجد کے امام کی تنخواہ میں سے 4000 روپے کاٹ لیے۔ یہ شرافت ہے، یہ آدمیت ہے، یہ انسانیت ہے، یا ایسا انسان مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان کہے جانے کا مستحق نہیں۔ یہ جانور ہے، یہ درندہ ہے۔ ٹوپی پہن لی اور ہم ہو گئے مسلمان۔ مشرکوں کی داڑھی ہماری داڑھیوں سے لمبی ہوتی تھی۔ اور 16 کروڑ کی بات پرانی ہو گئی، 4-6 مہینے پہلے کی ہے۔ ابھی لیٹسٹ تقریباً 10-12 دن پہلے کی خبر ہے، ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں 100 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ انہی صاحب کے پاس کوئی جا کر کہتا کہ یتیم خانے کے لیے کچھ چندہ دے دیجئے، قرآن کے مدرسے کے لیے کچھ چندہ دے دیجئے، تو 200 روپے اس نالائق انسان کی جیب سے مشکل سے نکلتے۔ یہ اسلام ہے؟ بہت کچھ اور کہنے کا دل چاہتا ہے، مگر وقت کم ہے، اور ایڈمنسٹریشن کا پورا شکریہ کہ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اس پروگرام کی اجازت دی۔ لیکن میں ہمیشہ سے چاہتا ہوں کہ پرشاسن کی ہدایات اور سرکاری قانون کا احترام کیا جائے۔ اس لیے میں بہت لمبی بات اب مزید نہیں کروں گا، لیکن چونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے ملک کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا بھی ہے، اس ملک سے ہم کو محبت ہے، ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں خوشحالی چاہتے ہیں۔ لیکن میں ملک میں رہنے والے دوسرے تمام بھائیوں اور بہنوں سے جو مسلمان نہیں بھی ہیں، نان مسلم نوجوانوں سے، کبھی بھی ان تک یہ میری بات پہنچ سکے، ملک کی پر حکومت کرنے والوں سے، اسٹیٹ گورنمنٹ سے، ڈسٹرکٹ آفیشل سے، ہر ایک سے نہایت محبت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، صرف وہ ملک خوشحال ہیں جن ملکوں میں انصاف ہے، جن ملکوں میں قانون کی حکمرانی ہے، جن ملکوں میں رول آف لا ہے۔ وہ چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے وہ اللہ اور رسول کی بات ان تک نہیں پہنچ پائی ہو، لیکن وہاں انصاف ہو، وہاں قانون کی حکمرانی ہو، وہ ان تمام ملکوں کو آپ خوشحال پائیں۔ وہاں دولت ہے، امن ہے، اس لیے کہ وہاں انصاف ہے۔ جتنے ملکوں میں غربت ہے وہ وہی ممالک ہیں جہاں انصاف نہیں، جہاں قانون کی حکمرانی نہیں۔ یہ اصول ہے۔ امن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، امن کا تعلق انصاف سے۔ جب پرشین امپائر کی آرمی کا چیف گرفتار ہو کر آیا مدینہ منورہ، سپر پاور کا فوج کا کمانڈر ان چیف، تو وہ بار بار جو صحابہ اس کو لے کر آ رہے تھے، وہ کمانڈر ان چیف ان سے کہنا تھا کہ دیکھو، میں دنیا کی سپر پاور کی آرمی کا سربراہ ہوں، مجھے سیدھے تمہارا جو بادشاہ ہے جس کو تم امیر المومنین کہتے ہو، سیدھے اس کے بعد لے چلو، ایرے غرے کے بعد مجھے مت لے چلنا، میرے اسٹیٹس کا خیال رکھو۔
صحابہ بار بار اسے کہتے تھے ہم تمہیں وہیں لے جا رہے ہیں بھائی، مطمئن رہو، ہم کہیں اور نہیں لے جائیں۔ اب جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کہاں لے جا رہے ہو بھائی، کچا راستہ ہے، کوئی محل کی عمارت بھی نظر نہیں آ رہی، کچھ سیکورٹی فورسز بھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ بار بار کہتا تھا بھائی آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، آپ مجھے اپنے جو رولر ہیں، سپریم کمانڈر، ان کے پاس لے چلو۔ پھر صحابہ اطمینان دلاتے تھے کہ ہم آپ کو اسی کے پاس لے جا رہے ہیں بھائی۔ پھر وہ ایک کچی سی مسجد میں داخل ہو گئے، پھر وہ ناراض ہو جائے کریں گے بھائی تو مجھے کہاں لے جانا ہے؟ تو ان کا بھائی آپ تھوڑا انتظار تو کرو بھائی، تھوڑے پیشنس سے کام لو، ہم آپ کو اپنے حاکم کے پاس ہی لے کر جا رہے ہیں۔ وہ جہاں پر لے کر داخل ہوئے وہ جگہ مسجد نبوی تھی، کچی سی مسجد، اور ایک انسان وہاں سویا ہوا تھا اور سرہانے اس کا کپڑے کا ایک تکیہ لگا رکھا تھا۔ سیدھا سادہ آدمی مسجد میں لیٹا ہے، نہ کوئی سپاہی نہ کوئی باڈی گارڈ۔ تو وہ تو بہت اپسیٹ ہو گیا کہ بھئی تم سے میں کب سے کہہ رہا ہوں۔ تم کا بھئی آہستہ آواز میں بات کرو، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں جو یہاں آرام کر رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے تبھی یہاں لیٹ گئے، ذرا زور سے نہ بولو ورنہ ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ اب وہ تو بالکل حیرت کے مارے دیوانہ ہو گیا، نہ تخت ہے نہ تاج ہے نہ محل ہے نہ ہتھیار ہیں نہ سیکورٹی فورسز ہیں نہ باڈی گارڈ ہیں نہ گھیرا ہے سپاہیوں کا نہ محل ہے نہ کچھ ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ وہ عمر ہے جس عمر کا نام سن کر ہم ہزاروں میل دور اپنے ملک میں کب کپی آ جاتی تھی ہم کو، یہ وہ عمر ہے۔ وہ حیرت نظر ہے، اور اس کی زور زور سے بولنے کی وجہ سے حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت عمر فوراً اٹھ کے بیٹھے۔ صاحبہ نے عرض کیا کہ آپ کے حکم کے مطابق آرمی چیف کو ہم لے آئے ہیں، یہ ہیں پرشین آرمی کے کمانڈر ان چیف۔ تب وہ شخص حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک کپ کپی تاری، لرزت آئی، عجیب، وہ بات ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لمبا قصہ ہے، میں شارٹ کر کے آخری حصے پر آتا ہوں۔ اس شخص نے کہا عمر بن خطاب مسلمانوں کے امیر المومنین، آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کریں، میں تیار ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پہلے۔ عمر نے کہا ہاں ایک نہیں تم جو چاہو پوچھو اتنا۔ اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین مسلمانوں کے، آپ یہاں پڑے سو رہے ہو، ہم لوگ ہزاروں پہرے داروں کے درمیان شاندار محل کے بہترین بستروں پر نیند نہیں آتی، چاروں طرف سے ہمارے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، ہمارے محل کے دروازے بند ہوتے ہیں، ہمارے بیڈ روم کا دروازہ بند ہوتا ہے، تب بھی ہم کو نیند نہیں آتی، اور آپ یہاں مسجد میں اکیلے پڑے ہو، آپ کو نیند آتی؟ سنو نوجوانوں، کیا جواب دیا حضرت عمر؟ حضرت عمر نے کہا بہت سمپل سا جواب ہے تمہارے سوال کا، عادل تو فامن تو فنمت، ہم نے انصاف کیا تو معاشرے میں امن قائم ہو گیا، امن قائم ہوا تو میں کہیں بھی سو سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صلیت فنمت، میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے مجھے بہت چین کی نیند آئی، نہیں، انہوں نے کہا انصاف سے میں ملک کو چلاتا ہوں، میں مسلمان کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہوں، میں کرسچن کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہوں، میں یہودی کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہوں، میں مشرک کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہوں، میں مورتی پوجا کرنے والے کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہوں، میں غریب اور امیر، مرد اور عورت، دیہاتی اور شہری، پڑھا لکھا اور بے پڑھا لکھا، سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں۔ جب انصاف کیا تو ہر طرف امن و شانتی کی بارش پڑی۔ ملک کو جو میں مجھے بات کہنی ہے وہ یہ،
خدا ملک کے چلانے والوں کو یہ عقل دے دے کہ ملک کی غربت بڑھتی ہی چلی جائے گی اگر ظلم بڑھتا چلا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم چند سالوں کے اندر ملک کی اکنامی کو 5 ٹریلین ڈالرز کی اکنامی بنا دیں گے، 5 ٹریلین، 5 کھرب ڈالر، ارب نہیں، 5 کھرب ڈالر کی اکنامی بھارت کی ہم بنا دیں گے۔ جنہوں نے مینیفیسٹو میں یہ لکھا، جنہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر بار بار یہ الفاظ دہرائے، آج ہمارے ملک کی اکنامی کا حال کیا ہے؟ ریزرو بینک آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل سابق، جو دنیا کے 10 ٹاپ اکنامکس کے ماہرین میں سے ایک ہیں، انہوں نے ابھی پچھلے ہفتے ایک بیان جاری کیا ہے، پوری دنیا میں وہ بیان پھیلا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں بھارت کے، انڈیا کے تمام رہنے والوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے خرچوں میں کٹوتی کرو، بچت کرو، اس لیے کہ 2-3 سال کے اندر، بلکہ شاید ان کے الفاظ یہ تھے کہ بہت جلد بھارت میں سری لنکا جیسے حالات آنے والے۔ یہ کوئی مولانا نے نہیں کہا، یہ کوئی مولوی صاحب نے نہیں کہا، یہ کسی پولیٹیکل لیڈر نے بھی نہیں کہا، یہ ریزرو بینک آف انڈیا کے اس ڈائریکٹر نے کہا ہے جو پوری دنیا کے ماہرین معاشیات 4-5 میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ میں اتفاق سے ملا بھی ہوں ان سے، میں جانتا ہوں وہ کتنا انٹلیکچوئل انسان، کتنا زبردست ماہر معاشیات ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے سری لنکا والے حالات، سری لنکا میں کیا ہوا تھا؟ مہنگائی بڑھتی چلی گئی، بے روزگاری بڑھتی چلی گئی، نان امپلائمنٹ بڑھتا چلا گیا، تب کھانا ختم ہو گیا، فوڈ کرائسس آ گیا، غلہ ملنا بند ہو گیا، تو لوگوں نے دکانوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بھوکے کب تک رہ سکتے ہیں؟ جو ملا لوٹ لیا، دکانیں لوٹ لی، بازار لوٹ لیے، شاپنگ مال لوٹ لیے، پورے شہر لوٹ لیا۔ پھر فوج بھیج دی گئی، انہوں نے گولیاں برسائیں، لاشیں گر گئیں، عجیب تماشا ہو گیا۔ ایک سول وار اور ایک زبردست خانہ جنگی اس ملک میں ہو گئی۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق ڈائریکٹر جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر سول وار ہونے والی ہے، لوٹ مار مچے گی۔ ملک کے حکمرانوں کہاں ہو تم بھائی؟ کہاں ہو؟ میں جو ملک کے نام پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک ملک کے محب وطن شہری کے حیثیت سے میں ملک کے نام یہ پیغام ایک مسلمان کی حیثیت سے صرف نہیں دے رہا ہوں۔ اسی لیے عنوان رکھا گیا تھا اپنی قوم اور اپنے ملک سے ایک دردمند کا پیغام کے نام، ایک دردمند کا پیغام۔ اس ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں لوگوں؟ صرف الیکٹورل پالیٹکس کے لیے خوب لڑاؤ آپس میں، خوب لنچنگ کرو، خوب جنید اور ناصر کو زندہ جلاؤ، خوب ظلم کرو، خوب لڑکیوں کی عزتیں لوٹو، خوب برقع پوش پردہ نشین عورت کی ٹرین میں 3 لوگوں نے مل کر اس کی عزت لوٹی، جس میں ٹرین کا ٹی ٹی بھی تھا اور 2 مسافر تھے۔ یہ ہے ہمارا ملک، روحانی تاریخ رکھنے والا ملک۔ تم ادھر لے آئے اس ملک کو جس ملک کا انتخاب کیا تھا انسانیت کے پیدا کرنے والے شفیق پروردگار نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارنے کے لیے۔ اللہ نے عرب ملکوں کا انتخاب نہیں کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھارت میں اتارا۔ تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ علماء بیٹھے، تفسیر ابن کثیر کھولو، سورہ بقرہ میں وہ آیتیں جہاں حضرت ابراہیم و حوا کے جنت سے اتارے جانے کا ذکر ہے، وہاں علامہ ابن کثیر نے کئی سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، ثابت کیا ہے روایتوں اور حدیثوں سے کہ اللہ نے جنت سے اتارنے کا جب فیصلہ کیا تو
تو حضرت آدم کو سرزمین ہند میں اتارا۔ اس ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کاش ہماری نوجوان بچے کچھ اچھا مطالعہ کرتے، کچھ تاریخ پڑھتے۔ کیا واحد چیزوں کو تم موبائل پر دیکھتے ہو؟ کیا اس سطح پر، میں تو اس سطح کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تم شہزادے اور شہزادیاں ہو، کیا کسی شہزادے کو نصیحت کرنے کا، کسی شہزادی کو نصیحت کرنے کا، کسی ذرا پڑھے لکھے آدمی کو موقع مل جائے تو کیا پڑھا لکھا آدمی اس شہزادے یا شہزادی سے یہ کہے گا کہ کسی بنگن سے یا کسی بنگی سے عشق مت کرنا؟ یہ نصیحتیں کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ میں نوجوان بچوں اور بچیوں سے یہ کہنے آیا ہوں، تم کس کے امتی ہو؟ تم کس کے نام لیوا ہو؟ کبھی خیال تو کرو، کس منہ سے جاؤ گے محمد الرسول اللہ کے سامنے؟ کیا سامنا کر پاؤ گے؟ یہ فلموں کا دیکھنا، یہ موبائل کا غلط استعمال، یہ انٹرنیٹ کا مس یوز تمہیں صرف امت کو نہیں بچانا، اپنے کو بچانا، امت کو بچانا، اپنے ملک کو بچانا اور انسانی برادری کو بچانا۔ خیر امت اخرجت للناس، اس کے لیے تم کو بہترین ایکسلنٹ رزلٹ تمہارے آنے چاہیے، شاندار نمبر آنے چاہیے تمہاری پڑھائی میں۔ تم ماہر بنو اکنامی کے، پولیٹیکل سائنس کے، فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے۔ تم قرآن کو سمجھو، تم اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھو، تم اپنے اوقات کی حفاظت کرو، رات میں جلدی سو، صبح جلدی اٹھو، فزیکل فٹنس کا خیال رکھو، جاگنگ کرو، ایکسرسائزز کرو۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو میری جو سمجھ میں نہیں آتا؟ دیر سے سونا اور صبح کو دیر سے اٹھنا۔ لعنت بھیجی ہے اللہ کے رسول نے، لعنت بھیجی ہے اللہ کے رسول نے ان تمام لوگوں پر جو رات میں دیر سے سوتے ہوں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام؟ عشاء کی نماز کے بعد دیر تک دینی باتیں کرنے کو بھی بلا ضرورت اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے۔ یہ تہذیب ہے اسلام، ایک لائف سٹائل ہے، ایک وے آف لائف ہے۔ خالی نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے۔ بڑی امید کے ساتھ میں نے خود تقاضا کیا تھا، جیسے مولانا سلامت اللہ صاحب نے کہہ بھی دیا، مجھے چونکہ سخت تکلیف ہے تو میں بائی روڈ لمبا سفر نہیں کر سکتا، اور مجھے کل پہنچنا ہے بامبے میں ایک جگہ پر، تو میں خانقاہ سے اس جگہ تک ڈائریکٹ سفر نہیں کر سکتا۔ تو مجھے میرے ساتھیوں نے، یہ مفتی خالد صاحب وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بریک جرنی کر لیں آپ عمرہ میں، رات وہاں گزار لیں، اور پھر صبح کو تو آدھا راستہ آپ کا طے ہو جائے گا، پھر عمرہ سے آگے چلیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر جب عمرہ کا خیال آیا تو میں نے کہا کہ بھائی میں جب وہاں جاؤں گا تو مجھے کچھ دو جملے کہنے کا بھی موقع مل جائے، جتنے بھی لوگ جمع ہو جائیں۔ حالانکہ مجھے اندازہ تھا کہ وقت بہت کم، لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ان سب کو بھی جزائے خیر دے، اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے آنن فانن اتنی بہترین محفل سجا دی۔ میرے بار بار تجربہ ہو رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے اندر اسلام اور ایمان ہے، پیاس ہے۔ کوئی ان سے محبت سے بات کرنے والا نہیں، کوئی ان سے ان کی زبان میں بات کرنے والا نہیں۔ میرے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں، روشن ترین مستقبل بناؤ اپنا، اپنے خاندان کا، اپنی فیملی کا، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، بڑھاپے کا سہارا بنو۔ بچیاں جس گھر میں جائیں
اپنی سسرال کو جنت کا نمونہ بنا، ایسے اخلاق، ایسا مسکراتے چہرہ، ایسا خدمت کا ذوق، دوڑ دوڑ کے خدمت کرنا۔ بہو اصرار کرے ساس سے، امی آپ نے زندگی بھر خدمت کی ہے، اب آپ کی نگرانی میں میں خدمت کروں، گھر کا کہ مالکہ آپ ہی رہیں گی، چابیاں آپ ہی کے پاس رہیں گی، لیکن امی اب آپ نہیں کھانا پکائیں گے، اب آپ نہیں بستر سیٹ کریں گے، میں کس لیے آئیں گے، میں کروں گی، امی آپ بہت کرتی ہیں۔ ادھر وہ ساس وہ بہو کو گلے سے لگا کر کہے گی، بیٹی ابھی اللہ کا شکر ہے میرے بازو میں دم ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی بہت زیادہ گھر کے کاموں کے جھمیلے میں نہ پڑو، میں زیادہ تر کام خود ہی کروں گی، میری عادت نہ بگاڑو، ابھی تم نئی نویلی دلہن ہو، تم زندگی کو انجوائے کرو، کچھ دو چار غریب بچوں کو میں بلا لوں گی گھر پہ، ان کو تھوڑا پڑھا دیا کرو اللہ کے واسطے۔ اب یہ محبتیں، یہ تعلقات، یہ اخلاق رش کرتے ہیں لوگ۔ میں کبھی اپنے گھر کے بارے میں کبھی نہیں بیان کیا کرتا، بہت ڈر لگتا ہے، لیکن میں آج پتہ نہیں کیوں بے قابو ہو رہا ہوں۔ یہ شاید آپ لوگوں کی اپنائیت اور بالخصوص مولانا سلامت اللہ صاحب کی جو مجھ سے جو تعلق ہے، مجھے ان سے جو تعلق ہے، شاید یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ لکھنؤ میں جہاں پر ہمارا مکان تھا اور ہے، سارا محلہ نان مسلمز کا ہے، ایک تو 90% پڑوسی ہمارے ہندو ہیں، لیکن پڑوس کے 3-4 گھروں کی لڑکیاں وہ بار بار ہمارے گھر آ کر ہماری اہلیہ سے، ہماری بہو سے، ہماری بیٹیوں سے آ کر کہتے کیا آپ لوگوں کے گھروں میں، آپ کے گھر میں کتنا پیار ہے، آپس میں کتنی محبت ہے، کیسی دوستی ہے، اتنا اچھا لگتا ہے آپ کے گھر میں آ کر۔ ہم لوگ پڑوس میں رہتے ہیں، کبھی آج تک کوئی آواز ہی نہیں سنی کسی کی، کبھی پتہ ہی چلتا کہ یہ بھابھی ہیں یا بہن ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین کی تربیت ہے۔ سب سے زیادہ میری والدہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے، کیا عورت تھی۔ میں نے چند خواتین کو ایسی دیکھا ہے کہ جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس زمانے میں ولایت کے اعلیٰ مقام پر تھی۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی والدہ، ان کو بھی میں نے قریب سے دیکھا، ان کی گودوں میں کھیلا۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی اہلیہ مکرمہ، جن کو ہم لوگ سب بھی اماں کہتے تھے، میری اپنی والدہ مولانا سلمان صاحب حسینی ندوی کی والدہ، ان کی خالہ، ان چند خواتین کو میں نے دیکھا، کیا رونق، کیا روحانی سکون، کیسا گھر صاف ستھرا، کیسا تلاوت کا معمول، ہنستا مسکراتا چہرہ، یہ ہے اسلام۔ نہ مردوں کے چہروں پر اب مسکراہٹ نظر آتی ہے، ایک تناؤ نظر آتا ہے، نہ عورتوں کے چہروں پر ایک خوشی نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کے اکثر حصے پر عمل نہ کرنا، یہ وجہ ہے۔ میں یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں تاکہ قانون کے مطابق 10 بجے کے اندر بات مکمل ہو جائے۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، دل و جان سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی خوشیاں آپ سب کو اور آپ سب کے فضائل مجھ گنہگار کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔